یہ عمران خان صاحب نے تو اپنا جو سب کانشیس ہے اپنا معافی ضمیرہ بیان کر دیا نا، وہ تو آپ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور تینوں جماعتوں کو ڈسکریڈٹ انہوں نے کر دیا. تو یہاں جب وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ آپ سے بات ہم نہیں کریں گے، جوڈیشل کمیشن دھاندلی پہ بنائیں، تو گورنمنٹ ان پار کے پاس تو آپشن ختم ہو چکے ہیں نا کسی بھی مفاہمت کے لیے بات کرنے کے لیے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ بات کس سے کرنا چاہتے ہیں. وہ بات کرنا چاہتے ہیں جو بیان دیتے ہیں کہ جی ہم فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا اسی فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں جس فوج پہ انہوں نے الزام لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے؟ جو ان کا مطالبہ ہے اور جو یہ کہتے ہیں ان کے جتنے بھی ترجمان ہیں وہ ہر جگہ پہ فوج پہ یہ الزام لگاتے نظر آتے ہیں. یا اسی فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں جس فوج کے سربراہ پہ انہوں نے اپنی بیوی کو زہر دینے کا الزام لگایا. کیا یہ اسی فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں جن کے خلاف انہوں نے لوگوں کو بغاوت کرنے پہ اکسایا؟ یہ اس فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ یا یہ جمہوری قوتوں سے بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، جن کے ساتھ یہ ساتھ والی بینچز پہ بیٹھ کے، ساتھ والی نشستوں پہ بیٹھ کے وہاں پہ اجلاس اٹینڈ کر رہے ہیں اور اپنا ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں اور اس نظام کے بینیفیشری بھی ہیں؟ کیا یہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہ بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے تمام اداروں سے جن کا رول ان کی بات چیت میں ان کے لیے وہ کارآمد رول نہیں ہوگا کیونکہ یہ ان پہ الزام لگا چکے ہیں، ان کے ساتھ 9 مئی کا واقعہ کر چکے ہیں؟ اتنا بڑا گیپ ہے، اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے. اتنے بڑے ڈیفیسٹ کو اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ الزام لگا کے فوج کو انڈر پریشر لا کے اس طرح کا ایک ماحول پیدا کر کے دھاندلی کا الزام ان کے اوپر لگا کے اور پھر ان سے بات کریں گے کہ جی مجھے کوئی آپ ایسا راستہ دیں کہ مجھے فریش الیکشن دے دیں اور اپنے اوپر سارا الزام لے لیں، کس طرح یہ ممکن ہوگا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے تو ان کو اپنی عوام میں اپنا بیانیہ بدلنا چاہیے کہ یہ اگر فوج پہ یہ اگر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں وہ بیانیہ کیوں بدلیں؟ اس بیانیے سے تو انہیں مقبولیت مل رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، کیوں بدلیں بیانیہ؟ وہ تو اب آپ سے یہ بھی مانگ کریں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں دھاندلی کے اوپر. حرج کیا ہے ویسے اس میں؟ تو پھر اگر وہ بیانیہ اپنا بدلنا چاہتے ہیں تو وہ جوڈیشل کمیشن کہتے ہیں بنانا ہے، تو کیا یہ انہی ججز پہ متفق ہو جائیں گے؟ کیا وہ ججز کے اوپر اتفاق کر لیں گے؟ سپریم کورٹ پہ اتفاق کر لیں گے؟ کیا وہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، جس کے اوپر عمران خان نے پہلے ریفرنس اور پھر کیوریٹیو ریفرنس کا ایک نیا لفظ ایجاد کیا، ریفرنس بنایا، ان کی لیڈرشپ پہ اتفاق کر لیں گے؟ ان کے ہاؤس میں یہ کنسنسس اگر ہو گیا ہے کہ وہ موجودہ سپیریئر جوڈیشری کے اوپر، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ماضی کی غلطیوں کا سبق دیتے ہیں، اپنی داڑھی کسی کے ہاتھ میں پکڑائیں گے تو یہ اس کے بیچ میں پھر آگے سے آگے بات لمبی چلتی جائے گی. یہ بات یہاں پہ نہیں رکے گی، یہ بات 2018 کے الیکشن پہ بھی جائے گی، یہ 2018 کی دھاندلی کو بھی ہائی لائٹ کرے گی، یہ 2018 سے لے کے 22 تک ہونے والے تمام بائی الیکشنز کے اوپر بھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ بات آگے بھی آئے گی. جوڈیشل آپ نے کروانی، آپ تو دیکھ رہے ہیں آج کل جو کیس چل رہا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں، اس میں تو پورا کا پورا ماضی کا سارا جورسپروڈنس جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک، بھلے کریں بات، لیکن کی جو پرائورٹی ہے پارلیمنٹ ہے، وہ سپریم ہے کانسٹیٹیوشن کے بیچ میں. ان کے لوگ حلف لے چکے ہیں، ان کے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ پارلیمانی کمیٹی بنائیں. پارلیمانی کمیٹی میں اگر میٹر ریزالو نہیں ہوتا اور وہاں پہ کوئی پانی گفتگو نہیں ہوتی اور ان کے جو یہ الزامات لگا رہے ہیں، دیکھیے الزام تو میں بھی لگا رہا ہوں، میرا بھی مخالف، میں نے اس کو چاہے مبارک جس طرح بھی جیتا، لیکن میں نے اس کا الزام جو ہے میرے بھی فارم 45 اوور رائٹ ہوئے، میرے بھی فارم 46 پہ دستخط اور فارم 45 کے دستخط آپس میں ملتے نہیں ہیں، لیکن میں اپنے متعلقہ فورم ٹرائیبونل گیا ہوں. اب ٹرائیبونل فیصلہ کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ٹرائیبونل کی پاورز کو یہ کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ 150 کے قریب انہوں نے پٹیشنیں فائل کی ہیں سپریم کورٹ میں، مختلف ٹرائیبونلز میں. ٹھیک ہے. میں رانجھا صاحب ڈیل کی جب بات کرتے ہیں جو محترمہ بھی بتا رہی تھی، تو عمران خان صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ آج ان کے ایکس پہ پی ٹی آفیشیل پہ جاری ہوا ہے کہ ڈیل وہ کرتے ہیں جیسے ملک سے باہر جانا ہو، جیسے زرداری اور نواز شریف گئے. ڈیل جیل سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے. رانجھا صاحب یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈیل نہیں ہے میں کرنا چاہ رہا، کیونکہ جیل سے میں نہیں گھبرا رہا، میں جیل میں ہی رہنا چاہتا ہوں. اور ساتھ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بات میں نے کہاں کرنی ہے. حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ حکومت اس سیاسی عدم استحکام سے کیسے ڈیل کرے گی جبکہ ایک مقبول جماعت کے سربراہ نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے؟ وے فارورڈ کہاں سے آئے گا پھر اگر ان کی پوزیشن یہ رہتی ہے تو؟ رانجھا صاحب بڑی دلچسپ بات ہے. دیکھیے وے فارورڈ تب آئے گا جب عمران خان یہ تسلیم کریں گے
دیکھیں نا دو لوگ لڑتے ہیں, ایک کو اپنی غلطی تو ماننی پڑتی ہے نا, تو شروع غلطی عمران کرے گا 9 مئی کی, پہلے 9 مئی کا جرم جو ہے وہ تسلیم کرے گا, اور ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ ہماری جماعتوں میں بڑے برے وقت آئے, ہمارے پاس بھی اس طرح کی آپشن ہوتی تھی, لیکن ہم نے پاکستان کے اداروں پہ حملہ کبھی نہیں کیا. ہم نے اپنے ورکروں کو ہمیشہ یہی نصیحت کی کہ آپ نے پاکستان کے اداروں کا احترام کرنا ہے, ایک حد تک جمہوریت کی لڑائی جمہوری تقاضوں میں رہتے ہوئے اور جمہوری روایات کے مطابق لڑی جائے. ڈنڈے پکڑ کے, پیٹرول بم پکڑ کے, گرنیڈ پکڑ کے اور مسلح ہو کے اور فائرنگ کرتے رہیں ان فوج کے ہیڈ کوارٹرز پہ جو کہ پاکستان کے دشمن عناصر کرتے ہیں, وہ ہم نے کبھی نصیحت نہیں کی. بہت اچھی بات ہے, لیکن راجہ صاحب یاد دلا دوں, گجرانوالہ جلسہ ہوا تھا, میاں صاحب مخاطب ہوئے تھے, کئی اہم لوگوں کے نام بھی انہوں نے لیے تھے, جیسے عمران خان صاحب لیتے ہیں. 9 مئی اور گجرانوالہ کے جلسے میں زمین آسمان کا فرق ہے جناب. 9 مئی ایک حملہ تھا ریاست کے اوپر, ہم نے تو بات کر دی نا فیض حمید صاحب کے حوالے سے, باجوہ صاحب کے حوالے سے. آج سپریم کورٹ میں روز چیزیں ہو رہی ہیں, ابھی جسٹس شوکت صدیقی صاحب بحال ہوئے, ان کی گفتگو سن لیں, وہ باتیں تو ریکارڈ کا حصہ ہیں. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جا کے میجر عزیز بٹی شہید کی جو یادگار ہے, راشد مناس کی جو یادگار ہے, اس کے اوپر جا کے پتھراؤ کرو, اس کو توڑو اور جا کے ان کو آگ لگاؤ. یہ ہم نے نہیں کہا تھا. بات صرف یہ ہے, یہ ملک بھی دیکھ رہا ہے, اگر ریاست نے 9 مئی کرنے والوں کو کے ساتھ کوئی ڈیل کی تو یہ 9 مئی پھر ہوگا. اس لیے پہلی بات خان صاحب کو ضرور یہ یاد کرنی چاہیے, اور پی ٹی آئی کو بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جنہوں نے 9 مئی کی ان کو سزائیں ہوں گی, وہ جیلوں میں جائیں اور اپنی سزائیں بھگتیں. ویسے یہ جو آپ نے آخری جملہ کہا نا, بڑا دلچسپ ہے. آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کہیں بات وہ کر بھی سکتے ہیں ان سے؟ جی, میں آپ کو بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ بات کر سکتے ہیں. میں آپ کو اگر کوئی سوچ رہا ہے نا, سوچتے تو ہیں لوگ, میں بھی اگر ایک سیاست دان ہوں تو میں ہمیشہ سے گفتگو کے دروازے کھلے رکھوں گا, لیکن گفتگو کے دروازے کھلے رکھنے سے پہلے یہ میں ضرور سوچوں گا کہ جن لوگوں کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں میں نے اپنے کو ٹرمز آف ریفرنس ڈیسائیڈ کرنے. ٹرمز آف ریفرنس میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پہلے تو ان کو یہ چیز ذہن میں ڈال لینی چاہیے کہ ایک تو ان کو 9 مئی کی معافی نہیں ملنی, بڑا کیٹیگوریکل ہے, کیونکہ اگر 9 مئی کی ان کو معافی ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انسٹیٹیوشن یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے جینوئنلی 9 مئی کیا ہے ان کو معاف کر دیا تو یہ 9 مئی دوبارہ سے ہوگا. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اس سے پورے پاکستان کا جو سیاست کا ماحول ہے کہ 9 مئی کر کے اگر وہ دوبارہ سے پارلیمنٹ میں آ کے تقریریں کریں اور پھر بھاشن دیں پوری قوم کو, وہ قابل برداشت نہیں. ہم اپنے شہیدوں کی جو رسوائی ہے وہ برداشت ہم بھی نہیں کریں گے, پہلی بات. دوسری بات آ گئی ڈائیلاگ کی. اگر ڈائیلاگ یہ کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ابھی مان بھی گئے ہیں کہ تو پھر یہ بیانیہ چھوڑ دیں, عوام کو بتائیں کہ ہم پیر پکڑ کے معافی مانگنا چاہتے ہیں کہ سانو معاف کر دو, ساڑھے کو غلطی ہو گئی, اگلے دی معافی دیو, اگوں نہیں کریں گے, اسی توبہ کر دیں. یا تو پھر یہ بات کر لیں, مان جائیں, اپنا بیانیہ عوام کو بھی بتا دیں گے, لو جی اسی ہن معافی منگن دا ٹائم آ گیا, اسی پیری پین لگے. نہیں, وہ تو یہ کرنے کی بجائے نومینیٹ کر رہے ہیں, نیم کالنگ کر رہے ہیں, اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات بھی ان سے ہوگی, کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ تو بیانیہ واضح کر رہے ہیں, اپنا کنفیوز نہیں کر رہے. یہ پھر یہ فوج کے ساتھ کیرٹ اور سٹک کی چال چل رہی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا اپنا, میں ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بتا سکتا ہوں کہ جو 9 مئی کی ان کو معافی ہے نا وہ نہیں ملنی. اگر عمران خان کا بھی رول اس میں ہے, ہم سارے سیاسی ورکر یہ ضرور مطالبہ کریں گے, کیونکہ ریڈ لائن جو ہے نا, جس طرح یہ کہتے ہیں خان ہماری ریڈ لائن ہے, شہید بھی ہماری ریڈ لائن ہے. بالکل ٹھیک. پھر ہم کہیں گے کہ ایک دفعہ اگر یہ ہو گیا روایت آگے سے پھر دوبارہ ہوتی رہے گی, اور یہ روایت ختم نہیں ہوگی. اور اسے پاکستان کے ادارے دیکھیں, میں عراق گیا, مجھے وہاں جا کے احساس ہوا, میں سیریا گیا, مجھے وہاں پہ جا کے احساس ہوا کہ کسی ملک میں بھی اس کی فوج کا کتنا اہم. بالکل, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. عرب سپرنگ آیا تھا, عرب سپرنگ نتائج نکلے تھے, اگر آپ نتائج دیکھ لیں عرب سپرنگ کے, عرب سپرنگ کرنے والے نوجوانوں کو جب میں ملا شام میں, دمشق میں, میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوئی تھی, ہمیں اپنی ریاست کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا, ہمیں بھی بیرونی طاقتوں نے اٹھایا. بالکل ٹھیک.